السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے، بلکہ خوبصورت ترین ہے۔ یہ آیت الکرسی کا پہلا حصہ ہے جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، عظیم تر آیت ہے، لیکن سب سے زیادہ مذاق اسی کا اڑایا ہے ان مسلمانوں نے، اور خاص کر عربوں نے، جہاں پیچھے بیت اللہ کی وہ تصویر بنی ہوئی ہے۔ توحید کی دعوت یہاں سے اٹھی تھی، ایمان کی دعوت اٹھی تھی، یہی کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور پکارے جانے کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، توکل اور بھروسے کے لائق، اور اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ بنانا۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے۔ اور یہ آیت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور عام طور پر مسلمان اس کو فریم کر کے گھروں میں بھی رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس کے منکر ہیں۔ اور الہ کی جو پہلی صفت بتائی گئی ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، پہلی صفت الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر موت نہیں ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، یہ کہا گیا تھا کہ اس ذات پر بھروسہ کرو جو الحی ہے، لا یموت، اس پر موت نہیں ہے۔ اور یہی آیت پڑھی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے موقع کے اوپر، کہ الا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ حی القیوم لا یموت، کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوجتا تھا، ان کا پجاری تھا، وہ سن لے آج اس کے معبود کو موت آ گئی، لیکن جو اللہ کا پجاری تھا، اللہ کی وجہ سے نبی کا ساتھ دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، تکلیفیں برداشت کرتا رہا اپنے مالک اور خالق کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ اطمینان رکھے اللہ الحی ہے، باقی کوئی الحی نہیں ہے، سب پر موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس طرح قرآن کی آیت بھی پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں، پہلے بھی تو رسول ہو گزرے ہیں، تو اگر ان کو اللہ تعالیٰ موت دے دے یا یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، بلکہ اپنا نقصان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اجر دے کے رہے گا۔ اس انداز سے خطبہ صدیق اکبر کے نام سے اللہ نے اس کو مشہور کرا دیا، لیکن کوئی آج مسلک بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، تاکہ اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ان چیزوں کو ماننے والا نہیں ہے۔ سارے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، درود یہاں پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فیصلہ صادر کرتا ہے، ہمارے درجات بھی بلند کرتا ہے، ہماری نیکیاں ہیں، اور نبی علیہ السلام کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور اللہ ہے وہ الغنی الحمید، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے۔ تو آج یہ مسلمانوں کے اندر یہ شرک آ گیا ہے، تمام مسالک کے اندر یہ شرک آیا ہے، کوئی اس سے نہیں بچا ہے۔ تو یہ ضرورت ہے اس دور کی سب سے بڑی کہ توحید کی دعوت اٹھائی جائے، اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے، کم از کم اپنی جان کو بچانے کے لیے، قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگر ذرا بھی تمہارا دماغ کام کرتا ہے، یہ ہے کام کرنے کا۔ باقی آج جو دنیا کا چلن ہے، بالکل خالص دنیا داری کی تعلیم دی جاتی ہے، ہر جگہ سب سے زیادہ دنیا داری کی تعلیم دینے والے یہی تعلیمی ادارے ہیں جہاں دنیا دار بنائے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ جو مدرسے بھی ہیں، دینی مدرسے جن کو کہا جاتا ہے عام طور کے اوپر، یہ ان سے بھی زیادہ دنیا دار ہیں، یہ دنیا کمانے کے لیے مدرسوں میں جاتے ہیں، پھر مولوی بنتے ہیں، خطیب بنتے ہیں، اور دین کو ایک پیشے کے طور پر اپناتے ہیں، لہذا ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھی جائے۔ اور اب یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے، ایمان خالص کی دعوت اٹھی ہے، یہ بہت ہی بڑا اللہ کا احسان ہوا ہے انسانوں کے اوپر، جن لوگوں نے اس کی طرف توجہ دی ہے، ایمان خالص کی طرف آئے ہیں اور پھر جماؤ دکھایا ہے، ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔
باقی جو اس سے پیچھے ہٹ گئے یا اس کا راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی ہے ان کی بدبختی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور یہ ایمان کی طرف بلانا، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، کیونکہ پہلی چیز یہ ہے جب تک ایمان خالص نہیں ہوگا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ ایمان بالکل 100% صحیح ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق، مضبوط تعلق ہونا چاہیے، اس کے ساتھ محبت، اس کے وقار کا معاملہ، اس کی عزت کا معاملہ سب سے آگے ہو، سب سے پہلے ایمان ہے، پھر باقی ساری چیزیں ہیں، پھر پاکستان اور پھر سارے چیزیں، ہر چیز اس کے بعد ہے۔ کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے بعد تم جو مرضی کر لو، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، دنیا میں ذلت اور خواری ہوگی، آخرت میں جہنم کی عذاب کا بڑا شدید خطرہ ہے۔ سارے اللہ کے وعدے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے اس شرط کے ساتھ کہ تم مومن بن جاؤ۔ جب وہ مومن بنے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان بھیڑ بکریاں چرانے والوں کے سر بلند کیے، عزت کے ساتھ زندگی بسر کی انہوں نے، اور کتنوں کو دنیا میں جنت کی خوشخبریاں سنائی گئی، اشرا مبشرہ اور دوسرے لوگ بھی، اور پھر جو مرتے گئے اس راستے میں، اللہ کے راستے میں جو شہید ہوئے، جنت الفردوس میں پہنچتے گئے۔ انبیاء کے بارے میں بھی اسی طریقے سے، اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو پوری طرح آ گیا کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہے، الوسیلہ، وہاں نبی علیہ السلام مرنے کے بعد چلے گئے۔ اور یہ جو کہتے ہیں مدینے والی قبر میں زندہ ہیں یا شہداء دنیاوی قبروں میں زندہ ہیں، یہ خالص قرآن کے انکاری ہیں اور شرک کے بانی ہیں، ایسے عقیدے گڑھنے والے، اور خالص شرک کے اوپر قائم ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے رکوع ثابت کریں۔ اندازہ لگائیے کتنے ایسے ہیں، بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، شرک کے دائی گزرے ہیں، اپنی باری پوری کر کے چلے گئے، لیکن ایمان کے ساتھ لے کے جو نہیں گئے ہیں وہ بدبخت ہیں۔ باقی ابھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے بھروسے کے اوپر جو بھی گروہ اٹھے گا اس کے اوپر جم جائے گا، ایمان خالص کے اوپر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ دیکھیے کتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں کہ یہاں وسائل کا معاملہ یا تعداد کا معاملہ نہیں ہے۔ کس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی گئے ہیں بڑے ایک کافر اور بڑے طاغوت کے سامنے، کتنا ظالم اور سخت اور غصے والا وہ فرعون تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی تو کیا کسی نے بگاڑا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے کس طرح اکیلے دعوت اٹھائی ہے، کس طرح ان کے ساتھی بنتے گئے اس ماحول کے اندر جہاں بڑا سخت ماحول تھا، لیکن کامیابی کس کو ملی ہے؟ نبی علیہ السلام کو، صحابہ اکرام کو ملی ہے۔ اسی طرح آج بھی اگر کچھ لوگ اٹھیں گے، جماعت دکھائیں گے اس راستے کے اندر، وہی اللہ ہے، وہی طاقت والا اللہ ہے، وہی مدد کرے گا، وسائل کا وہ خالق ہے، اور وہ اپنے بندوں کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ماشاءاللہ دعوت اللہ کا پروگرام آ رہا ہے چند دنوں بعد، اس کے لیے اپنی کمر کس لی جائے اور اس کے لیے پوری تیاری کر کے، یہ دنیا کا نمبر 1 مسئلہ ہے آپ کا، سارے کام چھوڑ کر، اور کوئی شرعی عذر ہو تو علیحدہ معاملہ ہے، لیکن عام حالات میں اس سے پیچھے رہ جانا یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔